اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الذی اللہ کی ذات وہ ہے خلق السماوات والارض جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو وما بینہما اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے فی ستۃ ایام 6 دنوں میں ثم استوى علی العرش پھر وہ مستوی ہوا عرش پر ما لکم نہیں ہے تمہارے لیے من دونہ اس کے علاوہ من ولی کوئی حمایتی اس کے علاوہ تمہارے لیے کوئی حمایتی نہیں ولا شفیع اور نہ کوئی سفارش کرنے والا افلا تتذکرون کیا پس تم نصیحت حاصل نہیں کرتے یدبر الامر وہ تدبیر کرتا ہے کام کی من السماء آسمان سے الی الارض زمین تک ثم یعرج الیہ پھر وہ کام لوٹے گا اس کی طرف فی یوم اس دن کان مقدارہ جس کا اندازہ الف سنۃ 1000 سال مما تعدون اس گنتی کے اعتبار سے جو تم شمار کرتے ہو ذالک عالم الغیب وہی ذات عالم الغیب ہے والشہادہ اور حاضر چیزوں کو جاننے والی بندوں کی نسبت سے ہے بندوں سے جو چیزیں پوشیدہ ہیں یا جو چیزیں بندوں کے سامنے ہیں اللہ ان کو جانتا ہے مخلوق کوئی بھی مخلوق ہے اس کے سامنے کوئی چیز ہے یا اس سے غائب کوئی چیز ہے اللہ اس کو جانتے ہیں العزیز غالب ہے الرحیم نہایت رحم کرنے والا ہے الذی وہ ذات احسن کل شیء جس نے اچھا کیا ہر چیز کو خلقہ جس کو اس نے پیدا کیا وبدأ اور اس نے ابتدا کی خلق الانسان انسان کی پیدائش کی من طین گارے سے ثم جعل نسلہ پھر بنایا اس کی نسل کو من سلالۃ خلاصے اور نچوڑ سے مٹی کے خلاصے اور نچوڑ سے انسان کو بنایا اور پھر اس کے بعد اس کی نسل کو خلاصے اور نچوڑ سے من ماء مہین حقیر پانی کی ثم سواہ پھر برابر کیا اس کو ونفخ فیہ اور پھونکی اس میں من روحہ اپنی طرف سے روح وجعل لکم السمع اور بنائے اس اللہ نے تمہارے کان والابصار اور آنکھیں والافئدہ اور دل قلیلا ما تشکرون بہت کم بہت تھوڑا تم شکر ادا کرتے بہت تھوڑا شکر ادا کرتے جی بس لکھیے سورۃ السجدہ درس نمبر 2 سبق عنوان ہے دلائل توحید ربط گزشتہ سبق میں قرآن کریم کی حقانیت اور صداقت کو بیان کیا اس بات رسالت محمدیہ کے لیے اب یہاں پر اس بات رسالت کے بعد
اس بات توحید پر دلائل بیان کیے جا رہے ہیں. تو فرمایا زمین و آسمان اور اس کے درمیان جو کچھ ہے سب کو اللہ ہی نے پیدا کیا. اس پیدا کرنے میں اللہ کے ساتھ کوئی شریک، شامل، مددگار، معاون، دست و بازو نہیں تھا. اللہ نے اکیلے اس کو بنایا، اس کو پیدا کیا اور ایک نظام بنا دیا. اللہ اکبر. یہ جتنا کچھ بنایا ہے، اس بنانے میں اللہ کو کسی کی معاونت کی ضرورت نہیں، کسی کے تعاون کی ضرورت نہیں کہ اللہ نے کسی سے مدد لی ہو، کسی کا تعاون چاہا ہو. بالکل نہیں، ایسا نہیں ہے. اکیلے ہی اللہ نے اس سارے نظام کو بنایا. اب یہاں پہ بتایا یہ جا رہا ہے کہ اللہ تعالی مدبر ہے. ہر چیز کی تدبیر وہی کرتا ہے. اگلی آیت میں وضاحت بھی اس کی مزید آ رہی ہے. دیکھیں، جب قرآن کریم کی حقانیت کو بیان کر دیا، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو ثابت کرنا مقصود تھا، تو بتا دیا کہ یہ قرآن من جانب اللہ ہے اور یہ کتاب اللہ ہے، کسی کی اپنی بنائی ہوئی بات نہیں ہے. تو اس کتاب میں جو بات سمجھائی، جو مسئلہ سمجھایا، جو عقیدہ سمجھایا، جو نظریہ سمجھایا، تو وہ عقیدہ بھی من جانب اللہ ہے. وہ اپنا بنایا ہوا نہیں، وہ من جانب اللہ ہے. تو پھر فرمایا کہ اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا 6 دنوں میں. زمین و آسمان کی پیدائش کے ذکر قرآن کریم میں بہت سارے مقامات پر آیا. فرمایا کہ ان چیزوں کی تخلیق کے بعد ثم استوى علی العرش، اللہ تعالی عرش پر مستوی ہوا، عرش پر اپنی تجلی ڈالی. اس پر ہم بات بعد میں کرتے ہیں. یہاں پر جو یہ بات فرمائی کہ اللہ تعالی نے زمین و آسمان کو 6 دنوں میں پیدا کیا. اب سوال یہ ہے کہ اس وقت نہ سورج تھا، تو دن اور رات کیسے؟ دن اور رات کو تو تصور نہیں تھا، 6 دنوں میں کیسے بنایا؟ تو بھائی 6 دنوں سے مراد 6 دنوں کا اندازہ ہے. جیسے آج کل آپ کی دنیا میں 6 دن ہوتے ہیں، اس کی مقدار میں اللہ نے زمین و آسمان کو بنایا. یہ بتانا مقصود ہے. اچھا، پھر اگلا سوال یہ اٹھے گا، آپ نے پہلے یہ بات پڑھی انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. جب اللہ رب العزت کوئی کام کرنا چاہتے ہیں، کن کہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے. 6 دن اتنا وقت کیوں لگا؟ اس کا جواب مفسرین نے یہ دیا ہے کہ اس سے اللہ تعالی مخلوق کو تدریج سکھاتے ہیں. کوئی بھی کام کرنا ہو اس میں جلد بازی کی ضرورت نہیں ہے، ٹھہر ٹھہر کر آہستہ آہستہ اس کام کو کیجیے، جلد بازی نہ کیجیے. یہ بتانا مقصود ہے. پھر آگے فرمایا وہ جلوہ افروز ہوا عرش پہ اپنی شان کے مطابق. تمام سلف و خلف کا اس بات پر اجماع ہے کہ عرش اللہ کو اٹھائے ہوئے نہیں ہے، وہ عرش پر مستوی ہوا. جسے بعض باطل فرقوں نے غلط عقیدہ اپنایا، تو اہل اسلام کا یہ نظریہ ہرگز نہیں کہ عرش اللہ کو اٹھائے ہوئے، بالکل نہیں. سمجھ آ گئی بات؟ عرش اللہ کو اٹھائے ہوئے نہیں. اللہ رب العزت تو ازلی ہے. جب عرش نہیں تھا، اللہ پہلے بھی تھا،
اور عرش اللہ کی مخلوق ہے. اور یہ بات عقلاً بھی محال ہوگی کہ عرش جو اللہ کی مخلوق ہے وہ اللہ کو اپنے اوپر اٹھائے ہوئے. اس لیے بھی کہ اللہ تو مکان سے، جگہ سے، جہت سے، سمت سے پاک ہے. اللہ تعالیٰ کسی جگہ کا، کسی مکان کا محتاج نہیں. لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر. وہ عقائد کلاس میں آپ کو تفصیلاً اس پر میں نے بتا دیا. تو معلوم ہوا کہ عرش اللہ کو اٹھائے ہوئے نہیں. اللہ کی جو شان عرش کو پیدا کرنے سے پہلے تھی، عرش کو پیدا کرنے کے بعد بھی اللہ کی وہی شان. اللہ تعالیٰ مخلوق کے خیالات سے بھی بالاتر ہے اور مخلوق کا خیال بھی مخلوق ہے. مخلوق کا خیال بھی مخلوق ہے. اور امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ثم استوى علی العرش سے مراد تجلی ہے. اللہ تعالی کی تجلی اعظم کا عکس سب سے پہلے عرش پہ پڑا، جس سے سارا عرش رنگین ہو جاتا ہے. پھر عرش کے نیچے خطیرۃ القدس کی جماعتیں رہتی ہیں جہاں پر قضاء اور قدر کے فیصلے ہوتے ہیں. تو مراد کیا ہے شاہ صاحب یہ بتانا چاہتے ہیں کہ عرش پر استوا سے مراد عرش پر تجلی ڈالنا. پھر ساری کائنات میں وہ قضاء اور قدر کے فیصلے نافذ ہوتے ہیں اور ان فیصلوں کے نتائج پلٹ کر وہیں آ جاتے ہیں. یہ بتانا مقصود ہے. عرش لغت میں کہا جاتا ہے بادشاہ کے تخت کو، سریر الملک، بادشاہ کا تخت. یہاں پر شریعت کی اصطلاح میں عرش سے مراد کیا ہے؟ شریعت کی اصطلاح میں عرش سے مراد ایک جسم نورانی جو تمام مخلوق کو محیط ہے. ایک جسم نورانی جو تمام مخلوق کو محیط ہے، یہ عرش ہے. اور یہ اللہ کا پیدا کردہ ہے، یہ اللہ کی مخلوق ہے. ہاں، مخلوق میں، اللہ کی پیدا کردہ تمام مخلوق میں جسم کے اعتبار سے، حجم کے اعتبار سے عرش سب سے بڑا ہے. جسم اور حجم کے اعتبار سے قرآن کریم میں 7 مقامات پر استوا علی العرش کا ذکر آتا ہے. تو یہ بات بھی ظاہر ہے کہ یہاں پر استوا علی العرش حسی معنی مراد نہیں ہے. یاد رکھیے گا، کوئی یہ معنی نہ مراد لے لے کہ اللہ عرش پر مستوی ہوتے ہیں جیسے ہم صوفے پر بیٹھتے ہیں، کرسی پر بیٹھتے ہیں، چارپائی پر بیٹھتے ہیں. نہیں 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 نہیں، بالکل نہیں. ختمی بات یہ استوا علی العرش متشابہات میں سے ہم اس کو سمجھ نہیں سکتے. لہذا اس پر غور کرنا، اس میں بحث مباحثہ کرنا، اس میں کھود کرید کرنے کی اجازت بھی نہیں. اس لیے کہ ہمیں متشابہات میں پڑھنے سے منع کیا. ہم یہ بات نہیں سمجھ سکتے کہ اللہ عرش پہ کیسے مستوی. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ مکان اور جہت سے پاک ہے، جسم سے بھی پاک ہے. تو کیسے کوئی آدمی مشابہت دے سکتا ہے کہ جیسے ہم بیٹھتے ہیں اللہ ایسے بیٹھتے ہیں؟ معاذ اللہ. اہل باطل مشبہہ ہو یا مجسمہ ہو، ان کا جو مذہب ہے کہ جیسے ہم کرسی، صوفے پر، تکیے پر، چارپائی پر، زمین پر بیٹھتے ہیں، اللہ ایسی عرش پہ بیٹھے ہوئے. معاذ اللہ. یہ باطل عقیدہ ہے، فاسد عقیدہ ہے، عقل و نقل کے خلاف. ہمارے نزدیک اللہ کا استوا علی العرش بلا کیف اور بلا مکان ہے. اس کی کیفیت کسی کو معلوم نہیں ہے. وہ بلا مکان بھی ہے. اللہ کسی جگہ کا محتاج بھی نہیں. اور یہ حق اور سچ ہے، اس پر ایمان لانا لازم ہے کہ اللہ عرش پر مستوی ہے. کیسے ہے؟ کیفیت معلوم نہیں. لا، یہ میں نے جیسا کیا بلا مکان اور بلا کیفیت. اور اس کی تفصیل میں نے سورہ اعراف میں کافی حد تک وضاحت کے ساتھ ذکر کر دی تھی.
وہ مقام آپ نے لکھا ہوگا، وہاں دوبارہ دیکھ لیجیے۔ اور بعض علماء کہتے ہیں کہ عرش پر مستوی ہونے کا مطلب کیا ہے؟ عرش پر بیٹھنا مراد نہیں ہے، عرش تدبیر خداوندی کا مرکز ہے۔ معلوم ہوا؟ اس سے مراد یہ ہے کہ عرش ایک ایسا مقام ہے جہاں سے تدابیر الہیہ اور احکام خداوندی کا اجرا ہوتا ہے، احکام جاری کیے جاتے ہیں عرش سے۔ اللہ نہیں عرش پہ بیٹھا ہوا۔ اینما تولوا فثم وجہ اللہ، جدھر رخ کرو اللہ ادھر ہی ہے۔ وہو معاکم، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، وہ تمہاری شرح سے بھی زیادہ قریب ہے۔ ما یکون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم ولا خمسة الا هو السادسهم۔ تو اللہ تعالیٰ کی شان اور عظمت کو بیان کرنے کے بعد، اس کی قدرت کاملہ کو بیان کرنے کے بعد، مشرکین کی زجر اور تحدید کی جا رہی ہے کہ تمہیں سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ کے سوا نہ کوئی کارساز ہے اور نہ کوئی سفارشی ہے۔ حکم الہی کو تم لوگ سمجھتے کیوں نہیں ہو؟ کیوں آپ کے سامنے گونگے اور بہرے اور اندھے بنے ہوئے ہو؟ زمین آسمان کی خلقت بیان کرنے کے بعد ان کی تدابیر بھی اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں، اور مشرکین کو ڈانٹ پھیلائی جا رہی ہے کہ تمہاری سمجھ میں بات کیوں نہیں آ رہی؟ یہ سارا نظام چلانے والا، سب کچھ کو پیدا کرنے والا وہی ہے۔ اللہ اکبر۔ سفارش کا مسئلہ سمجھیے۔ فرمایا ما لکم من دونہ من ولی ولا شفیع، اس کے علاوہ تمہارے لیے کوئی حمایتی اور کوئی سفارشی نہیں۔ تو اس سفارش سے مراد مشرکانہ سفارش۔ مشرکوں کا عقیدہ یہ تھا کہ جن خود ساختہ معبودوں کی وہ عبادت کرتے ہیں، جن خود ساختہ معبودوں کو یہ پکارتے اور ان کے نام کی نظر و نیاز دیتے ہیں، وہ انہیں قیامت کے دن بچا لیں گے، اللہ کو راضی کریں گے تو یہ اللہ سے ان کو بچا لیں گے۔ تو یہ شفاعت باطل ہے۔ صحیح سفارش ہوگی جس میں اللہ باذن اللہ کی شرط ہوگی۔ اللہ تعالیٰ جن مقصومین کو، جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ سفارش کی اجازت دے دیں گے اور وہ سفارش فرمائیں گے، یہ وہی لوگ ہوں گے جو کفر اور شرک سے پاک ہوں گے، عقیدہ توحید پر پختہ ہوں گے۔ اگر ان کے اعمال میں کوتاہی ہوگی تو اللہ تعالیٰ فرشتوں، انبیاء اور نیک لوگ، خصوصاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، شہداء، صالحین اور کامل الایمان لوگ یہ سفارش کریں گے۔ لیکن کس کے حق میں؟ موحد کے حق میں۔ اس کے اعمال میں کوئی کمی ہوگی تو یہ نیک لوگ اس کے حق میں سفارش کر کے اس کو جنت میں داخلہ دلوا دیں گے، لیکن یہ اسی کے لیے ہوگا جو توحید پر کاربند ہے، مشرک کے لیے نہیں ہے۔ مشرک کے حق میں کبھی کوئی سفارش نہیں کرے گا، اور نہ ہی مشرک کے حق میں کسی کی سفارش قبول کی جائے گی۔ توحید کے اقرار کرنے والا ہے، مومن ہے، مسلمان ہے، گناہ اس کی زیادہ ہیں تو اس پر تو سفارش ہوگی، لیکن کافر کے حق میں کوئی سفارش نہیں ہوگی۔ اب آگے تدبیر الہی کو بیان کیا، زمین آسمان کی خلقت اور پیدائش کا ذکر کرنے کے بعد تدابیر الہیہ کو بیان فرمایا زمین سے لے کر آسمان تک اللہ تعالیٰ ہی تدبیر کرتے ہیں، کوئی ذرہ برابر چیز بھی اللہ کی نگرانی اور حکم سے باہر نہیں ہے۔ تو پھر ایک مشرکو تمہیں کیا پریشانی ہے، تمہیں کیا مسئلہ ہے کہ غیروں کی پوجا کرتے ہو؟ اس سے بڑی جہالت اور کیا ہوگی؟ تدبیر ساری وہ کرتا ہے، نظام سارا وہ چلاتا ہے، اور تم غیر اللہ کی پوجا میں لگے ہوئے ہو۔ آسمانوں کی بلندیوں سے لے کر زمین کی پستیوں تک ہر چیز کی تدبیر وہ کرتا ہے۔ تمہیں کیا پریشانی ہے کہ تم اس کو چھوڑ کر بتوں کی پوجا میں لگے ہوئے، اس کی پوجا نہیں کرتے،
اس کو مانتے نہیں، اس کو معبود نہیں سمجھتے، اس کو برحق نہیں سمجھتے، کیا مسئلہ ہے؟ ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. پھر وہ چڑھتا ہے اس کی طرف ایک دن میں جس کی مقدار 1000 سال کے برابر ہے، جسے تم شمار کرتے ہو. تو اس سے مراد وہ بڑے بڑے امور ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ جاری کرتے ہیں اور پھر ان کی تکمیل ہوتی ہے، ان کے نتائج پھر اوپر چڑھتے ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ اب اللہ تعالیٰ کوئی حکم نافذ کرتے ہیں تو وہ نافذ ہو جاتے ہیں اور پھر 1000 سال تک ان پر عمل درآمد ہوتا ہے، اس کے نتائج برآمد ہو کر اوپر چڑھتے ہیں اور پھر دوسرے حکم نافذ ہوتے ہیں. بڑے امور اور انتظامات سے متعلق احکام عرش الہی سے جاری ہوتے ہیں، پھر وہ نیچے کی طرف آتے ہیں تو تمام حصی، مانوی، ظاہری، باطنی اسباب جمع ہو کر اس حکم کی تعمیل میں لگ جاتے ہیں. اللہ کی مشیت اور حکمت کے مطابق وہ حکم مدت طویل تک نافذ ہوتا ہے اور اس کے بعد اسے واپس لے لیا جاتا ہے، پھر دوسرا حکم جاری کر دیا جاتا ہے. جیسے انبیاء کرام کا مبعوث ہونا، پیغمبروں کا آنا، ایک پیغمبر آ گیا، ایک زمانہ اس کا رہا، وہ چلا گیا، دوسرا آ گیا، ایک زمانہ اس کا رہا، وہ چلا گیا، تیسرا آ گیا، ایسے سلسلہ چلتا رہا. اب یہاں پر ایک سوال اور اس کا جواب آپ نے سمجھنا ہوگا. سوال یہ ہے کہ یہاں پر جو بات فرمائی، پہلے اس کو سمجھ لیجیے. یہ جو کہا نا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم عرش سے اترتا ہے، 7ویں زمینوں تک پہنچتا ہے، سمجھ آ گئی بات؟ اور یہاں سے متعلقہ جو کارروائی ہوتی ہے اس کے بعد دفتر اعمال میں اس کو درج کیا جاتا ہے. تو اس کے لیے زمین سے پھر آسمان دنیا تک ادھر وہ اس کا عروج ہوتا ہے. جو فرشتے اس کام کے لیے اس ڈیوٹی پر متعین ہوتا ہے وہ یہ کارروائی مکمل کرتا ہے اور مکمل کرنے کے بعد دوبارہ آسمان پہ چلا جاتا ہے. یہ تو شاید اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ دوبارہ آسمان کی طرف چڑھتا ہے اور بارگاہ خداوندی میں پہنچتا ہے اور جا کر بیان کر دیتا ہے. فرشتہ اس مسافت کو چشم زدن میں طے کر دیتا ہے، اس کے لیے زیادہ ٹائم نہیں لگتا. اس کے لیے زمین و آسمان تک کوئی فاصلہ نہیں. اگر زمین سے لے کر آسمان تک 500 سال کی مسافت ہے تو اب یہ 500 سال جانے پہ لگے، 500 سال آنے پہ لگے تو 1000 سال لگ جائے، لیکن فرشتہ اس مسافت کو آنکھ جھپکنے کی دیر میں طے کر جاتا ہے. تو اس حساب سے آنے جانے پہ 1000 سال کا وقت لگا. یہاں پر یوم سے مراد کیا ہے؟ بعض علماء فرماتے ہیں کہ یوم سے مراد قیامت کا دن ہے. یہاں پر یوم سے مراد قیامت کا دن ہے جس کی مقدار 1000 سال کے برابر ہو. 1000 سال کے برابر. اب اعتراض یہ اٹھنے لگا تھا جو میں یہ ذکر کر رہا تھا کہ اس آیت میں یہ بتایا کہ قیامت کے دن کی مقدار 1000 سال کے برابر ہے، اور دوسری آیت میں سورۃ المعارج میں تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، 50,000 سال ہے. تو اس مقام پر 1000 سال. اور پارہ نمبر 29 میں سورۃ المعارج میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اس دن کی مقدار 50,000 سال کے برابر ہوگی. تعارض آ گیا. ایک ہی مقام پر ایک بات کو 1000 سال کہا، دوسرے مقام پر 50,000 سال کہا. اتنا بڑا تعارض. جواب: کوئی تعارض نہیں ہے. تعارض ہمارے سمجھنے میں، اعتراض ہونے کی وجہ ہماری سمجھ کی کوتاہی ہے، ہماری عقل و فہم کی کوتاہی ہے. کوئی اعتراض نہیں ہے. بھائی قیامت کا دن دنیا کے دنوں کے حساب سے 1000 سال کے برابر ہوگا، لیکن صعوبتوں، شدتوں اور سختیوں کے اعتبار سے 50,000 سال کی طرح لگے گا.
لہذا کوئی تعارض نہیں. اس کو آپ آسانی سے یوں سمجھ لیجیے، سردیوں کی لمبی راتیں ہوتی ہیں، بڑی لمبی لمبی راتیں سردیوں کی آپ دیکھ لیں. ایک تندرست آدمی، صحت مند آدمی رات 10 بجے سوتا ہے، صبح جب اس کی آنکھ کھلتی ہو کہ ابھی سویا اور ابھی اٹھ گیا، نیند بھی پوری ہوئی میری، ابھی سویا ہوں اور ابھی جاگ بھی گیا. لیکن ایک بیمار آدمی جو بیمار ہے وہ رات اس کو سال جتنی لگتی ہے. کبھی ایک طرف کروٹ، کبھی دوسری طرف کروٹ، کبھی اٹھ کے بیٹھتا ہے، کبھی لیٹتا ہے، کبھی کراہتا ہے، کبھی کسی کو بلاتے ہیں، کبھی دوائی لیتے ہیں، کبھی پانی لیتے ہیں، رات ختم ہی نہیں ہوتی. تو بیمار آدمی کے لیے یہی رات جو 10-12 گھنٹے کی ہے وہ یہ سمجھتا ہے پورے سال کی رات ہے، ختم نہیں ہو رہی. اور تندرست آدمی کہتے ہیں بھائی نیند بھی پوری نہیں، ادھر سے آنکھ لگی ادھر سے میں جاگ گیا. فرق سمجھ آ گیا؟ تو جو جتنی مصیبت میں ہوگا اس کو قیامت کا دن اتنا ہی لمبا لگے. جواب نمبر 2، دوسرا جواب، قیامت کا دن لوگوں کے اعتبار سے طویل ہوگا. کسی کے لیے 50,000 سال کے برابر، کسی کے لیے 1,000 سال کے برابر، اور کسی کے لیے 1 دن کے برابر. دنیا کے اعتبار سے، دنیا کا جو یہاں پر معمول کے مطابق دن چلتا ہے اس کے اعتبار سے. ایک حدیث میں نا، وہ دن مومن کے لیے فرض نماز کے وقت کے برابر ہوگا. مومن پر ایسے گزر جائے گا. تو جس کے گناہ زیادہ ہوں گے، جس کا کفر، جس کی خباستیں زیادہ ہوں گی، اس کو 50,000 سال کے برابر لگے گا. جیسے 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 جس کے گناہ اور اعمال ہوں گے اس کو دن بڑا لگے گا، اور مومن کے لیے وہ دن چھوٹا سا ہوگا. لہذا کوئی تعارض کی بات نہیں ہے. ایک تفسیر تو اس آیت کی ہے. دوسری تفسیر اس آیت کی، جس دن اللہ تعالیٰ یہ تدبیر فرمائیں گے، فرمائی 1 دن 1000 سال کے برابر بتائیے. یہ جو تدبیرات الہیہ ہیں جس دن یہ کی گئی 1000 سال کے برابر اس کو بتایا گیا. تو مطلب کیا ہے کہ اللہ کی ایک سکیم ہمارے ہاں کے 1000 سال کے برابر نافذ الامر رہتی ہے. پھر جب اس کے نتائج برآمد ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کوئی دوسری اسکیم نافذ کر دیتے ہیں. قوم اور خطوں کی ترقی اور عروج کے دور اسی طریقے سے پیدا ہوتے رہتے ہیں. بعض قوم اور ملک عرصہ دراز تک عروج پر متمکن رہتے ہیں، پھر کوئی ایسا وقت بھی آتا ہے کہ ان پر زوال آ جاتا ہے اور کوئی دوسری قوم یا ملک ترقی کے مناظر طے کرنے لگتے ہیں. تو عروج و زوال کا یہ سلسلہ اسی طرح دنیا میں چلتا رہتا ہے. دوسری تفسیر سے یہ مراد ہے. میں مزید وضاحت کر رہا ہوں، بس تھوڑی سی توجہ کیجیے. یہ کھڑکیاں دروازے بند کیجیے، باہر سے شور آ رہا ہے. تو ایک تفسیر کیا ہوئی اس آیت کی، اور اس تفسیر کو مشہور مفسر قرآن مجاہد نے بھی نقل کیا، اور ارشاد عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کو اختیار کیا کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو 1000 سال کے لیے دنیا کے انتظامات اور تدبیرات کے متعلق احکام دیتے ہیں، اور یہ 1000 سال اللہ کے نزدیک بمنزلہ 1 دن کے. جب یہ 1 دن 1000 سال گزر جاتے ہیں، جب یہ 1000 سال مکمل ہو جاتے ہیں، اللہ کی طرف سے دوسرے 1000 سال کے لیے دوسرے احکام شروع ہو جاتے ہیں. تو اسی طرح سلسلہ جاری رہتے، حالات چلتے رہتے. تو بڑے بڑے کام ان کا حکم عرش سے مقرر ہو کر نیچے اترتا ہے، سب اسباب اس کے آسمان اور زمین سے جمع ہو کر پھر وہ کام ہو جاتا ہے، ایک مدت تک وہ جاری رہتے ہیں، پھر اس کو اٹھا دیا جاتا ہے.
اللہ تعالیٰ کی طرف سے دوسرا رنگ اترتا ہے. جیسے بڑے بڑے انبیاء کرام جن کا اثر مختلف قرنوں تک رہا، زمانوں تک رہا، یا بڑی قوموں میں سرداری جو عمروں چلی، ہزارہ برس حکمرانیاں چلتی رہیں، پھر ایک دن آتا ہے وہ سلسلہ ختم ہو کر دوسرا شروع ہو جاتا ہے. تو بہرحال شاہ صاحب کے اس کلام سے، اس تفسیر سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ شاہ صاحب نے اس آیت کی تفسیر میں مجاہد کے قول کو لیا. اب ہمیشہ کسی کو عروج نہیں رہتا. اب بعض علاقوں میں کوئی قوم حکومت کرتی ہے 1000 سال تک، پھر ختم ہو کر کسی اور کے پاس حکومت آ جاتی ہے. ابھی آپ مغلیہ دور دیکھیے، سلجوکیوں کا دور دیکھیے، تتاریوں کا زمانہ دیکھیے. اسی طرح یہ جتنے آپ اپنے ہندوستان کے اندر جتنے یہ ادوار گزرے ان کو دیکھ لیجیے. کبھی کس کا عروج تھا، کبھی کس کا تھا، کبھی کس کا تھا، وہ ختم ہو رہا گیا، وہ ختم ہو رہا گیا، وہ ختم ہو رہا گیا. ویسے ہی ایک سلسلہ چلتا رہتا. فرمائی ہوئی اللہ ہے جو عرش سے لے کر فرش تک احکامات جاری کرتے، ظاہر اور باطن کا جاننے والا ہے. وہ غالب اور مہربان ہے جس کی پیدائش فقط آسمان اور زمین تک محدود نہیں ہے، بلکہ جس نے ہر چیز کو بنایا اور بڑے اچھے طریقے سے بنایا. صرف آسمان اور زمین کو اس نے پیدا نہیں کیا، ہر چیز کو اسی نے پیدا کیا. انسان کی پیدائش کا ذکر کیا کہ اس کو گارے سے پیدا کیا، ابتدا اس کی وہاں سے ہوئی، پھر اس کی نسل کو تاخیر پانی کے خلاصے سے، نطفے سے اس کو آگے چلایا، کیونکہ سارے بدن کا نچوڑ اور خلاصہ ہوتا ہے. پھر اس کو رحم مادر میں رکھا، وہاں اس کو درست کیا، وہاں اس کے اعضاء بنائے، خاص تناسب میں خاص وقت تک رکھا، اپنی جانب سے روح پھونکی، اور تمہارے فائدے کے لیے پھر کان اور آنکھیں اور دل بنا دیے تاکہ کانوں سے سن سکو، آنکھوں سے دیکھ سکو، دل سے سمجھ سکو. اللہ نے اپنی رحمت سے یہ نعمتیں تمہیں دی اور تمہارے اندر جمع کر دی، لیکن افسوس کہ تم ایسی عظیم نعمتوں کی بھی قدر نہیں کرتے. بجائے ہونے میں حقیقی کے اس کی قدر کرنے کے تم کہتے ہو بھائی یہ تو فلاں مادے سے پیدا ہو گیا، یہ نیچر کا نام، فلاں اتھر اور نیچر کا نام لیا، یہ کان اور آنکھ اور دل کون سی نیچر نے پیدا کیا؟ اس زمانے کے لوگ فلسفی ہیں، ان کے اقرار ہے یہ ایتھر نیچر کہ نہ کان ہے، نہ آنکھ ہے، نہ دل ہے. سوال یہ کہ اس اندھے اور پھیرے اور بےشعور مادہ نے اس فلسفی کو کہاں سے کان اور آنکھ اور دل عطا کیے جو یہ ساری باتیں گھڑ کر سامنے لے آئے. اور وہ کہتا ہے بھائی یہ ساری چیز مادے سے پیدا کی، مادے سے بنے. اس مادے کو یہ شعور کس نے دیا؟ جو مادہ خود اندھا، لنگڑا، لولا ہو وہ دوسرے کو آنکھیں دے رہے ہیں، دوسرے کو وہ کان دے رہے ہیں، زبان دے رہے ہیں، بولنے کی طاقت دے رہے ہیں. عقل بھی کسی چیز کا نام ہوتا ہے. ہمارا آیت کا یہ مطلب ہے کہ اللہ وہ ہے جو کمال قدرت اور کمال حکمت کے ساتھ موصوف ہے، جس نے تمہیں پیدا کیا، کان دیے، آنکھیں دی، دل اور دماغ جیسی نعمتیں اس نے تمہیں دی ہیں، مگر تم اپنی جہالت سے اللہ کی نعمتوں میں غور ہی نہیں کرتے اور اللہ کو راضی کرنے کی فکر ہی نہیں کرتے، اور اللہ کو ناقص سمجھ کر ایک مادے کی طرف منسوخ کرتے ہو کہ سارا کچھ ایک مادے نے پیدا کیا. لیکن سنو، ان قریب مرنے کے بعد ساری حقیقت تمہارے اوپر کھل جائے گی، پتہ لگ جائے گا. ایک ایک چیز ذرہ ذرہ واضح ہو کر کھل کر تمہارے سامنے آ جائے گی. ابھی کہتے ہیں کائنات مادے سے بنی ہے، اس کو کوئی بنانے والا نہیں ہے. اس مادے کو یہ شعور کس نے دے دیا تھا کہ میں نے کس کو کون سے ملک میں رکھنا اور کس کو کہاں رکھنا ہے اور کس کو کیا کیا نعمتیں دینی ہے؟ کس نے وہ شعور اس مادے کو دیا؟ چلیں بس اللہ تعالیٰ نے شکوہ بھی کیا، بہت کم تم شکر ادا کرتے، اتنی نعمتیں اس نے دی ہیں، قلیلا ما تشکرون، بڑا کم شکر ادا کرتے. اور سورہ سبا میں آپ نے پڑھا ہے وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میرے بندوں میں شکر کرنے والے بڑے تھوڑے ہوتے ہیں. تھوڑے شکر. اب یہاں محلے میں دیکھ لیجیے، اگر 1000 مرد گھروں میں موجود ہیں، نماز میں کتنے آتے ہیں؟ 100، باقی 900 کدھر ہیں؟ تو معلوم ہوا کہ شکر ادا کرنے والے بہت تھوڑے ہیں. ہوٹل پر، ناشتے کی دکان پر،
بازار میں مارکیٹ میں خوب رش نظر آتا ہے، لیکن مسجد میں رش نظر نہیں آتا، مدرسے میں رش نظر نہیں آتا، قرآن کریم پڑھنے سننے والوں کا رش نظر نہیں آتا۔ قلیل من عبادی الشکور، شکر کرنے والے بڑے تھوڑے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے شکر کرنے والی زبان نصیب فرمائی، جنہیں بس